شادی کی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے سامنے بستر پر میری بیوی بیٹھی تھی، اور اسے دیکھتے ہی میرا دل جذبات سے چور ہونے لگا تھا۔ فائزہ سے شادی کرنے کے لیے میں نے ہر حد پار کی تھی، خود سے جڑے ہر رشتے کو دکھ پہنچایا تھا، کیونکہ میرے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ میری اور فائزہ کی شادی ہو۔ لیکن میں نے بہت مشکل سے سب کے خلاف جا کر فائزہ سے شادی کی تھی، اور اب جب وہ میری ہو چکی تھی اور میرے سامنے بیٹھی تھی تو میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات کافی الگ اور عجیب سے تھے۔ وہ مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کو چومنا چاہا، وہ پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ فیضان، اگر آپ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں تو آپ کو وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو میں چاہتی ہوں، اور جیسا کہ آپ نے شادی سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ فائزہ کی بات سن کر میں چونک اٹھا، کیونکہ شادی سے پہلے اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ جو کچھ کہے گی میں اس پر عمل کروں گا اور کبھی اس کی کسی بات پر انکار نہیں کروں گا۔ میں بھی اس کی محبت میں اس قدر دیوانہ تھا کہ بنا سوچے سمجھے میں نے بھی اس سے وعدہ کر لیا تھا، اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی رات ہی وہ مجھے میرا وعدہ یاد دلا دے گی۔ میں نے فوراً مسکرا کر کہا کہ ہاں فائزہ میری جان، مجھے میرا وعدہ یاد ہے، کہو تم کیا چاہتی ہو۔ اور اس کے فوراً بعد فائزہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور اس سے پوچھا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے خود اپنے ساتھ؟ فائزہ نے پرسکون نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری یہ خواہش پوری کرنی ہوگی، کیونکہ مجھے اسی طرح سے سکون حاصل ہوگا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہوں گی۔ مجھے تمہارا ساتھ اسی شرط پر قبول ہے کہ جب تم میری اس بات پر عمل کرو گے، کیونکہ میری خوشی اسی میں ہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے یا پھر فائزہ مذاق کر رہی ہے، لیکن نہ ہی میں نے کچھ غلط سنا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر مذاق والے تاثرات تھے۔ وہ تو بالکل ہی سنجیدہ تھی۔ پھر اس نے تکیے سے ٹیک لگایا اور پیچھے ہو کر سکون سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آج کی رات میں یہی سب کچھ چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں آپ سے یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ میں نے غصے کے عالم میں اسے گھور کر دیکھا اور اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر میں خاموشی سے کمرے سے اٹھ کر نکل گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میری اماں نے مجھے کمرے سے باہر دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تو فائزہ کے لیے مر رہا تھا، اب شادی کی رات اسے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اماں کی بات سن کر میرا دل چال اٹھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میرے کسی دوست کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، بس وہی جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شدید سردی کے باوجود میرا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور میں گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ فائزہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ساتھ ہی، میرے لیے یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں ایک مرد تھا، میری خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شادی کی رات اپنی محبت کو مکمل کروں۔ ہر نارمل انسان ایسا ہی سوچتا ہے، لیکن فائزہ کی عجیب و غریب خواہش نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا فائزہ سے شادی کر کے میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ کیا میرے گھر والوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ جو بھی تھا، میں کسی بھی صورت اس کی بات پر عمل کرنے کو راضی نہیں تھا۔ بہت دیر تک میں یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا، اور پھر جب رات بڑھتی گئی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا تو مجبوراً میں واپس گھر پہنچ گیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو فائزہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور کپڑے بھی تبدیل کر چکی تھی، جیسے اسے مجھ سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ میرا دل بجھ گیا تھا۔ شادی کی رات کو لے کر میرے جتنے بھی ارمان تھے وہ سب راکھ ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کی رات میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں تو بہت سے سپنے آنکھوں میں سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں نے تھک ہار کر اپنا لباس تبدیل کیا اور غصے میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ فائزہ آخر یہ سب کچھ کیوں چاہتی ہے؟ کیا میں کسی بھی طرح اس کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ کیا واقعی مجھے وہی کرنا ہوگا جو وہ کہہ رہی ہے؟ کیا میں فائزہ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یا اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو
یہی سب سوچتے سوچتے میرا سر پھٹنے لگا تھا اور میری نگاہیں فائزہ کے خوبصورت سے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے لیے خود پر قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس پر شرعی حق رکھتا تھا، اسی لیے اس سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ میں دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس کے خوبصورت سے وجود کو چھو لیا۔ میرا دل بہکنے لگا تھا اور اچانک ہی آگے بڑھ کر میں نے اس کے رخسار کو چوم لیا تھا۔ جذبات کی شدت بڑھنے لگی اور میری بے تابیاں بھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے میرے لمس کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے جھٹکے سے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر غصے میں کہنے لگی، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، بلکہ کچھ اور چاہیے۔ میری خواہش کچھ اور ہے، لیکن آپ شاید اپنے وعدے پر قائم نہیں ہیں۔ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن میری ایک معمولی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ میں نے فائزہ سے کہا کہ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ اپنی محبت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں خود کے ساتھ ہی ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ کیونکہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ جائز ہوتا ہے اور ہم دونوں کے درمیان ہر تعلق حلال ہوگا۔ مگر اس نے میری بات سن کر منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جو میری ایک معمولی سی خواہش کو بھی رد کر دے۔ فائزہ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ شادی سے پہلے مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرے گی، اور جسے وہ معمولی کہہ رہی تھی وہ ہرگز بھی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ میرے لیے تو بہت ہی بڑی بات تھی۔ میں نے غصے میں فائزہ سے پوچھا کہ آخر تم یہ سب کچھ کیوں چاہتی ہو؟ یہ کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا سکون اور میری خوشی اسی میں ہے۔ جب مجھے لگا کہ آج کی رات وہ کسی طور بھی میری نہیں ہو پائے گی اور ہم دونوں کے درمیان صرف جھگڑا ہی ہوگا، تو میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بھی سکون سے دوسری طرف لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی، اور ایسے ہی دھیرے دھیرے رات بیتنے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو فائزہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور یہ خوف مجھ پر طاری ہو گیا کہ کہیں وہ واقعی تو مجھے چھوڑ کر نہیں چلی گئی۔ اب تو اس کی محبت سے کہیں زیادہ مجھے اپنی بدنامی کا ڈر ستا رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ فائزہ اماں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ میری جان میں جان آئی اور میں واپس کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی مشکلوں سے میں نے فائزہ کو حاصل کیا ہے، اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے کسی طرح اسے سمجھانا ہوگا کہ اس کی یہ خواہش غلط ہے۔ رات کو ولیمے کی تقریب بھی خاموشی سے نمٹ گئی تھی۔ فائزہ نے مجھ سے خاص بات چیت نہیں کی تھی اور اس بات پر میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ اور پھر رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے زیورات اتار کر رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کی کمر کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری محبت پا کر خوش ہوگی اور اپنی ضد کو بھول جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ میں شور مچانے پر مجبور ہو جاؤں۔ آپ اپنے گھر والوں کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس کی اس بات پر میں سکتے میں آ گیا اور کہا کہ فائزہ، یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ایک نارمل انسان ہوں اور ہر شادی شدہ آدمی کی طرح میں بھی تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ یہ چاہتے ہوں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ جو میں چاہتی ہوں آپ وہ کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے غصے میں کہا کہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر خود اپنے آپ کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا کرنا گناہ نہیں ہوگا؟ فائزہ کہنے لگی، مجھے گناہ اور ثواب کا نہیں پتہ، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میرا دل یہی چاہتا ہے۔ وہ غصے میں بستر پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریے گا ورنہ میں بہت زیادہ شور مچاؤں گی۔ اس کی انداز دیکھ کر میرا دل ڈول گیا تھا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے کہا کہ تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنی ماں سے جھگڑا کیا، اپنے گھر والوں کو ناراض کیا، اور تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو۔ فائزہ نے ایک دم ہی میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، اگر میرے خاطر اتنا کچھ کیا ہے تو پھر میرے لیے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا اور مجبوراً میں نے اس کے آگے ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آ گئے تھے، جیسے وہ یہی چاہتی ہو
اور پھر میں نے اس رات وہ کچھ کر دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میں نے خود کے ساتھ ہی ایسی حرکت کی تھی جو کوئی بھی غیرت مند مرد نہیں کر سکتا تھا، لیکن فائزہ کی محبت نے تو میری غیرت کو بھی سلا دیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جذبات کو سکون پہنچایا تھا، اور فائزہ نے یہ سب کچھ نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اسے اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کرنے لگی تھی۔ میں نے غصے میں اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ جب آپ دفتر جائیں گے تو میں یہی سب کچھ دیکھ کر خوش ہو جایا کروں گی۔ میں نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ نہیں رکی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ میری نظر میں وہ ایک نارمل لڑکی نہیں تھی۔ میں نے یہ سوچ کر یہ حرکت کی تھی کہ شاید ایک رات کے بعد اس کے جذبات بدل جائیں گے، وہ میرے لیے وہی سب کچھ محسوس کرنے لگے گی جو میں محسوس کرتا ہوں، لیکن میں غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اگلی رات بھی اس نے پھر یہی فرمائش کر دی تھی، اور مجبور ہو کر میں نے پھر اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ اسے چھوڑنا میرے بس میں نہیں تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی ہنگامہ کھڑا کیا، کوئی بھی بات اماں کے سامنے کہہ دی، تو میری کوئی عزت، کوئی وقار باقی نہیں بچے گا۔ اماں تو یہی کہے گی کہ میں نے پہلے ہی تجھے منع کیا تھا، پھر ایسی لڑکی سے کیوں شادی کی؟ لیکن اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی۔ دراصل فائزہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ہمارے اوپر والے پورشن میں کرائے پر رہتی تھی، اور ان لوگوں کو ہمارے گھر آئے تقریباً 2 سال ہوئے تھے۔ ان 2 سالوں میں نے فائزہ سے شدید محبت کی تھی، اور اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ میری محبت کا سن کر وہ نہ صرف خوش ہوئی تھی بلکہ ہم دونوں نے چوری چھپ کے ملاقاتیں بھی شروع کر دی تھی۔ میں بہانے سے اوپر چلا جاتا اور چھت پر فائزہ کے ساتھ گھنٹوں گزار دیتا۔ پہل تو یہ بات کسی کو پتہ نہ چلی، لیکن جب میری اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئیں اور کہنے لگی کہ یہ ماں بیٹی کچھ مناسب لوگ نہیں ہیں۔ مجھے تو ان کے طور طریقے اور انداز بھی ٹھیک نہیں لگتے، اور نہ ہی فائزہ کی عادتیں کچھ اچھی ہیں۔ بہتر ہے تم اس لڑکی سے دور رہو۔ لیکن اس وقت تک فائزہ کی محبت اور اس کی میٹھی باتوں کا نشہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایک بیوہ عورت اور اس کی یتیم بیٹی سے آپ کو کیوں اتنی خار ہے؟ اماں کہنے لگی کیونکہ وہ دونوں عورتیں اچھی نہیں ہیں، اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے گھر انہیں کرائے پر کیوں دے دیا، لیکن اب میں ان سے گھر خالی نہیں کروا سکتی کیونکہ ہمارا 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ میں نے اماں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور فائزہ کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ دھیرے دھیرے میری محبت دیوانگی میں تبدیل ہوئی، اور میں نے اماں کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی وہ دونوں ماں بیٹی بہت خراب عورتیں ہیں، تم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں سارا دن گھر میں رہتی ہوں، مجھے اچھی طرح ان کے معاملات کا علم ہے۔ مگر میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور ضد پکڑ لی کہ شادی کروں گا تو فائزہ سے، اور ایسے ہی 1 سال گزر گیا، اور اسی 1 سال میں میری اپنی ماں سے 1000 بار جھگڑے ہوئے۔ میری شادی شدہ بہن آئی تو اس نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھو فیضان، ایسی غلطی نہ کرو، لیکن مجھے کہاں کوئی بات سمجھ آنے والی تھی۔ پھر ایک دن جب میں نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر میری اور فائزہ کی شادی نہ کی گئی تو میں خودکشی کر لوں گا، تو اماں میرے آگے ہار گئی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اماں فائزہ کے گھر نہ صرف رشتہ لے کر گئی بلکہ جلد ہی ہم دونوں کی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ اماں بالکل بھی خوش نہیں تھی، بڑی زور زبردستی سے میں نے اسے راضی کیا تھا، اسی لیے شادی کی تیاریاں بھی اس نے خود نہیں کی تھیں بلکہ سب کچھ مجھ پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں خود فائزہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتا اور اس کی پسند کی مہنگی ترین چیزیں اس سے دلاتا۔ فائزہ کی خاطر تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور پھر اسی طرح میری اور اس کی شادی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ شادی کے بعد وہ ایسی کسی خواہش کا اظہار کرے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی ہر بات مانوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ ایسا وعدہ وہ میری اماں کے رویے کی وجہ سے لے رہی ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ وہ خود میرے ساتھ خلوت کے لمحات گزارنے کی بجائے مجھے میرے ساتھ غلط حرکتیں کرنے پر مجبور کرے گی۔ اور پھر آنے والی ہر رات میں اس کی بات مانتا چلا گیا۔ میں اپنے ہی ساتھ وہ سب کچھ کرتا جو کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، اور فائزہ صرف بیٹھ کر بڑے سکون سے یا تو مجھے دیکھتی یا پھر میری ویڈیو بناتی، اور ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ یہ 1 مہینہ میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں اپنے آپ سے نظریں چرانے لگا تھا، آئینہ دیکھتا تو مجھے خود سے گھن آنے لگتی، اماں کے سامنے جاتا تو شرم سے میرا سر نہ اٹھتا،
اماں بھی میرے بدلے ہوئے انداز محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اور پھر پورے 1 مہینے بعد مجھ پر ایک ایسی سچائی کھلی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ فائزہ نے مجھے ایسی حرکت کرنے کا کیوں کہا تھا، کیوں وہ ہر رات مجھے میرے ہی ساتھ گزارنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور جب یہ سب کچھ مجھے پتہ چلا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میری ماں کا ہر حرف سچا ثابت ہو گیا تھا۔ فائزہ واقعی اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنی بیوی بناتا، لیکن جب میں نے اسے چھوڑنے اور طلاق دینے کی بات کی تو اس نے میری ویڈیوز مجھے دکھائیں اور دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے چھوڑا یا اسے طلاق دی تو وہ یہ سب کچھ دنیا کو دکھا دے گی اور بدنامی میرے ہی حصے میں آئے گی، کیونکہ ان ویڈیوز میں تو میں اپنے ہی ساتھ وہ حرکتیں کر رہا تھا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا۔ پورے 1 مہینے بعد فائزہ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں یہ گھر اماں سے اس کے نام کروا دوں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے فائزہ سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ گھر میرے مرحوم والد کا تھا جو انہوں نے وفات سے پہلے میری اماں کے نام کر دیا تھا، لیکن فائزہ کا اصرار تھا کہ میں اماں سے کہوں کہ یہ گھر فائزہ کے نام کر دیا جائے۔ میں نے غصے میں فائزہ سے پوچھا کہ تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ تو اس نے ایسی بات کہی کہ میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، کیونکہ میں نے تم سے اسی لیے شادی کی تھی۔ ہم جب اس گھر میں کرائے پر آئے تھے تب ہی میں نے اور میری ماں نے سوچ لیا تھا کہ یہ گھر ہمارا ہو جائے گا اور اب تم یہ گھر ہمارے نام کرواؤ گے، نہیں تو میں تمہاری یہ ساری ویڈیوز دنیا کو دکھا دوں گی۔ تمہاری ماں کو بتاؤں گی کہ تم کتنے بد کردار انسان ہو اور ہر کوئی میری بات پر یقین کرے گا۔ فائزہ کو پیسے کی لت لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ شادی کی شاپنگ سے لے کر اس کی پسند کے تحفے تک سب کچھ میں نے مہنگے ترین لیے تھے، اور اس کے باوجود بھی اس کی یہ لالچ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے مزید لالچ تھی۔ اگر وہ چاہتی تو عزت سے میرے ساتھ محبت بڑی زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ گھر اس کا ہی تو تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی اور میں اماں کا اکلوتا بیٹا، لیکن اسے یہ گھر اپنے نام کروانا تھا۔ شاید اسے میرا ساتھ نہیں، اس گھر کا ساتھ چاہیے تھا۔ میں نے فائزہ سے کہا کہ میں تمہاری اماں سے کرایہ نہیں لوں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ ایک طرح سے یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، تم بھی میری ہو جاؤ۔ لیکن وہ نہ مانی اور مجھے مستقل بلیک میل کرنے لگی۔ بہت مجبوراً میں نے اماں سے بات کی اور اماں سے کہا کہ وہ یہ گھر فائزہ کے نام کر دیں۔ میری بات سن کر اماں مسکرائی اور کہنے لگی کہ مطلب تمہیں تمہاری بیوی کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہے۔ میں تو یہ بات پہلے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹی کتنے شاطر ہیں، لیکن تمہیں ہی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں وقت اور حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا تاکہ تم ٹھوکر کھاؤ اور اپنی نظروں سے اپنی محبوب بیوی کا اصلی چہرہ دیکھو۔ میں کسی صورت یہ گھر اس کے نام نہیں کروں گی۔ میں اس عمر میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتی۔ اگر تمہاری بیوی یہاں نہیں رہنا چاہتی تو تم اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس گھر سے چلے جاؤ۔ اماں کی بات سن کر میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں کو یہ بتا سکتا کہ میری بیوی نے مجھ سے کیا کچھ کروایا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ خدا کے واسطے آپ یہ گھر فائزہ کے نام کر دیں، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے جو کچھ کیا ہے میں وہ بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ میری آنکھوں کے آنسوؤں نے اماں کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی بڑی انہونی ہو چکی ہے۔ اماں کہنے لگی کہ اگر وہ کسی بات پر تمہیں بلیک میل کر رہی ہے تو پھر یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ آج وہ یہ گھر اپنے نام کروائے گی تو کل کو وہ تم سے پیسے کی ڈیمانڈ کرے گی، پھر تم کیا کرو گے؟ بہتر یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ اماں کی بات میں بہت دم تھا۔ واقعی اگر یہ ویڈیوز وہ اس وقت بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہی تھی تو وہ ساری زندگی ایسا ہی کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے اماں کی بات کو اپنے دماغ میں بٹھایا اور فائزہ کے پاس جا کر کہہ دیا کہ کاغذات تیار ہو رہے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد تمہیں اس گھر کے کاغذات مل جائیں گے۔ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی۔ اس رات فائزہ نے مجھ سے کسی غلط حرکت کا نہیں کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میری اتنی ویڈیوز تھیں کہ وہ چاہتی تو بہت آسانی سے دنیا کو میرے خلاف کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی کا سہارا لیا اور رات اس کے دودھ میں نیند کی دوا ملا دی۔ وہ گہری نیند سو گئی تو میں نے اس کا موبائل فون اٹھایا اور سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اور بھی یہ ڈیٹا موجود ہوگا۔ وہ اتنی کچی کھلاڑی معلوم نہیں ہوتی تھی اور یقیناً وہ دوسری جگہ اس کی ماں تھی، اس لیے میں نے اس کی ماں کے دودھ میں بھی نیند کی دوا ملا دی تھی۔ آدھی رات کو میں اس کی ماں کے کمرے میں گیا، ان کے موبائل فون سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا، ہر جگہ کی تلاشی لی تو مجھے ایک چھوٹی سی USB مل گئی جس میں شاید اس نے یہ سارا ڈیٹا محفوظ کیا ہوا تھا۔
میں نے جلدی سے اس USB کو چیک کیا تو میرا شک ٹھیک نکلا، اور پھر میں نے وہاں سے بھی وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ شام تک طلاق کے کاغذات میں نے اس کے حوالے کیے اور اس سے گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ پہلے تو وہ ہکا بکا ہوئی اور پھر مجھے بلیک میل کرنے لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم میری ویڈیوز پبلک کر دو۔ اس نے جیسے ہی اپنا موبائل فون کھولا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ تم نے یہاں سے تو ڈیلیٹ کر دی، لیکن میرے پاس یہ ویڈیوز اور بھی جگہ محفوظ ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس گئی، اور پھر جب کافی دیر بعد وہ نیچے آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی اور دھمکی دی کہ وہ مجھے بدنام کر دے گی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر گلی میں نکلی اور اس نے اس بات کا ڈنڈورا پیٹا کہ میں ایک نامرد ہوں اور میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ساری گلی محلے والے حیران رہ گئے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ میں نے کسی کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہمارا گھر چھوڑ کر خود ہی چلے گئے تھے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں تھا، اور مجھے بھی سبق مل گیا تھا۔ کچھ عرصے تک محلے والے میرے بارے میں باتیں بناتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اماں نے سب کو بتایا کہ وہ لوگ لالچی تھے اور یہ گھر حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم بہت سالوں سے اس محلے میں رہ رہے تھے۔ اس لیے سب کو ہی اماں کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ آج بھی میں ماضی کے وہ دن یاد کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ایک اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہوگی۔ اس نے تو شادی جیسے رشتے کو بھی مذاق بنایا تھا۔ اس کی لالچ کی لت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتی، یہ گھر خود ہی اس کا ہو جاتا، لیکن اس نے غلط طریقے سے یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہا، اور اسی لیے وہ کہیں کی بھی نہ رہی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو اہم جانیں، کیونکہ اگر میں اپنی ماں کی بات صحیح وقت پر مان لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ بعد میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کا دل دکھانے کی سزا ملی تھی کہ 1 مہینہ میں نے خود کے ساتھ ہی بدکاری کی تھی۔ اس فعل پر میں نہ صرف شرمندہ ہوں بلکہ خود کو بہت بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کریں۔